بخاری شریف کی آخری درس بخاری شریف کا ہو چکا ہے، یہ تو حضرت کے سامنے چونکہ حضرت کی نسبت ہے، ہمارے امیر الہند دامت برکاتہم کے جگر گوشے ہیں، پھر میں وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب الله فليحبني، ومن أحبني فليحب أصحابي، ومن أحب أصحابي فليحب القرآن، ومن أحب القرآن فليحب المساجد، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم حضرات علماء کرام، عزیز طلبہ اور قرب و جوار سے آئے ہوئے مہمانان مکرم، معزز بزرگوں اور عزیز دوستوں، میں سب سے پہلے اس عظیم الشان ادارے کے تمام ذمہ داران، بالخصوص حضرت محتمین صاحب کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ مجھ جیسے کم علم تہیدست آدمی کو آپ نے اپنے اس سالانہ اجلاس میں حاضری کا موقع دیا، سعادت بخشی. میں نے آپ کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے، جس حدیث میں اللہ کے نبی نے مذہب اسلام کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کے دن اور رات آپ کے سینے مبارک پر اترنے والی وحی جو اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے آئی، قرآن کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں،
ان تمام مذہب اور اس کی تعلیم کا نچوڑ پیدا کر دیا، نچوڑ بیان کر دیا کہ دنیا کا کوئی عالم قرآن اور حدیث کا پڑھنے اور پڑھانے والا یا عام انسان جو رسول اللہ کی رسالت، اللہ کی وحدانیت پر ایمان و یقین رکھتا ہے، ان 5 چیزوں سے اس کا تعلق ہے تو اس کی زندگی کا ہر عمل قابل قبول ہے، ایمان بھی قابل قبول ہوگا۔ اگر ان 5 چیزوں سے محبت نہیں آئے یا ان میں سے کسی ایک سے نہیں آئے تو پھر وہ بڑے سے بڑا عالم ہو، شیخ الحدیث ہو یا عالم فاضل نمازی حاجی، کوئی بھی دنیا کا آدمی ہو، وہ کہے میں مسلمان ہوں، مسلمان نہیں ہے۔ ان 5 چیزوں کو یاد رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی نے ان 5 چیزوں کو ایک کے ساتھ دوسرے کو، دوسرے کے ساتھ تیسرے کو، تیسرے کے ساتھ چوتھے کو، چوتھے کے ساتھ 5ویں کو جوڑ کر کے بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی نے سب سے پہلے فرمایا من احب اللہ فلیحبنی، فرمایا اے لوگوں جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے رب کائنات سے محبت ہے، مجھے اس اللہ سے محبت ہے جو آسمان و زمین کا خالق ہے، تو یاد رکھو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو رسول اللہ سے تجھ کو محبت ہونی چاہیے۔ اللہ کی محبت کا دعویٰ تو ہے لیکن رسول اللہ کی محبت تیرے اندر کم ہے تو یاد رکھ تیرا یہ دعویٰ جھوٹا ہے، تو اپنے دعوے میں کمزور ہے۔ اللہ سے محبت یہ بنیاد ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، اللہ کی معرفت کو پہچانتا ہے، اللہ کی کبریائی کو جانتا ہے، اس پر ایمان و یقین رکھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سچا مسلمان ہے۔ اللہ کے نبی اس کے پاس کفار مکہ آئے اور کہا کون ہے اللہ؟ ہم تو 360 بتوں کو پوجنے والے ہیں، ہم کو کنکر میں شنکر پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ یہ اللہ کون ہے جس کی تم نے رٹ لگا رکھی ہے کہ ایک اللہ ہے جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے؟ کون ہے اللہ؟ اس کی ذات و صفات ہے کیا چیز؟ اللہ کے نبی خاموش رہے، حضرت جبریل امین آئے، فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کون ہے اللہ؟ ایک ہے، کوئی نہیں اس کا شریک اور شریک، وہ بے نیاز ہے۔ دنیا کہتی ہے کہ اللہ 3 ہے، اللہ کی لڑکیاں ہیں، اللہ کی اولاد، یہ سب جھوٹ ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا ہے، نہ اس کی کوئی ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ اولاد ہے، وہ اکیلا ہے، کبھی کبھا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی کو نکھار کر کے سامنے رکھ دیا اس سورہ اخلاص کے اندر۔ اس کی عظمت کا حال یہ تھا کہ حدیث میں آتا ہے صحابی رسول 2 صحابی ایسے ہیں تمام صحابہ کرام میں
جو ہر نماز کی رکعت میں جہاں گہری یا سری قرات کرتے تھے پہلے یا آخر میں سورہ اخلاص کی تلاوت ضرور کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی سے لوگوں نے شکایت کی یہ پڑھتے ہیں دوسری رکعت دوسری لیکن سورہ اخلاص ضرور پڑھتے ہیں ہر رکعت کے اندر۔ اللہ کے نبی نے طلب کیوں کرتے ہو ایسا کر رہے ہو؟ دینے تو کبھی ایسا کہ نہیں، تم سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہو ہر رکعت کے ساتھ؟ صحابی رسول تو وہ کہتا ہے جو اس کے دل میں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی سے کہتے اے اللہ، اے نبی، مجھے اپنے اللہ سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت کہ جب تک میں سورہ اخلاص نہ پڑھوں مجھے سکون ہی نہیں ملتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا ٹھکانہ، تمہارا حشر، تمہارا رہنا سہنا اللہ نے جنت کو بنا دیا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ سے محبت یہ بنیاد ہے۔ اگر ہم نے اللہ سے محبت کو پیدا نہ کیا تو یاد رکھیے کہ ہمارا یہ بخاری پڑھنا، ترمذی پڑھنا، ابو داؤد، احادیث کی ساری کتابیں پڑھنا یہ سب بے معنی اور بے مقصد ہو کرتے ہیں۔ ہمارے اکابر کی شان علماء دیوبند کی روحانیت کا مرکز جو چیز کی عمل کے اندر وہ اللہ کی معرفت کی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ صرف اور نحو کا ایمان بن جانا، تفسیر کا ماہر بن جانا۔ حدیث دانی نے اتنا آگے پہنچ گیا کہ تجھ کو ابن حجر ثانی لوگ کہنے لگے۔ یاد رکھو اگر معرفت خداوندی نہیں آئے تو یہ سب بھیج ہے، بیکار ہے، بے حیثیت ہے، کون اس کی حیثیت ہے؟ میں آپ کو یہ سمجھانا میرے پیچھے میرے اساتذہ کی عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے، علماء راجستھان بیٹھے ہوئے، میں یہ کہتا ہوں ہمارے مدارس اسلامیہ اور علماء دیوبند کی شان یہ ہے کہ ہم معرفت خداوندی کو حاصل کریں، یہی ہمارا قرۂ امتیاز ہے، یہ قرۂ امتیاز ہے ہمارا۔ ورنہ یاد رکھو صرف، نحو، تفسیر، حدیث ان تمام فنون کو جاننے والے اور ماہر مستشرقین ہم سے زیادہ ہیں۔ وہ تو اتنے ماہر ہیں کہ انہوں نے ایسی کتابیں لکھی ہیں کہ ہر محدث ان کی کتابوں کے بغیر اپنے حدیث کے کتب خانوں کو آگے بڑھا ہی نہیں سکتا۔ ماہر تھے، آج بھی دنیا میں ماہر بڑے بڑے ریسرچ کر رہے ہیں بڑے بڑے لوگ۔ ہمارے علماء دیوبند کی شان یہ ہے، اس کو یہاں سے لے کر کے جاؤ کہ ہمیں معرفت خداوندی کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور وہ پیدا ہوگی کسی شیخ سے منسلک ہو کر کے ذکر و اذکار کی پابندی کر۔ اللہ کا ذکر ہوگا تو دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اور جب محبت پیدا ہوگی تو پھر دیکھنا یہ زندگی اور یہ آخرت اور قبر، یہ تمام زندگیاں ایسی ہو جائیں گی کہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا ہی میں تم کو جنت مل گئی۔ ہم آپ کو جو سبق دیا گیا اس سبق کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی پر جو سب سے پہلے وحی آئی وہ وہی آیت تھی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ تو آیتیں تھی۔
ابھی یاد رکھو کہ ابھی ایک اقرا ہوا ہے، دوسرا اقرا آج سے آپ کے لیے شروع ہوگا جب آپ اس چہار دیواری سے نکل کر کے باہر جائیں گے۔ ابھی تو اللہ کے نام سے آپ نے پڑھا ہے، اب اس پڑھنے والے عمل کو عملی میدان میں آپ کو قدم اٹھا کر کے قوم کے لیے اپنے اس چہار دیواری سے لینے والے عمل کو پیش کرنا ہے۔ وہ پیش کب ہوگا؟ اس گاڑی کا سب سے اہم پیٹرول جو اس گاڑی کو چلائے گا آپ کی اگلی زندگی کو، تو وہ ذکر ہے، وہ معرفت خداوند۔ اس کے علاوہ اگر معرفت خداوندی کو حاصل کیے بغیر آپ کسی مسجد کے امام بن گئے، مکتب کے مدرس بن گئے، یاد رکھیے آپ نیلے مکتب کے مدرس ہوں گے اور نیلے امام ہوں گے، آپ کی ذات سے نہ آپ کو فائدہ ہوگا اور نہ قوم کو فائدہ ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی، اللہ سے محبت یہ بنیاد ہے ہمارے دین اور اسلام کی۔ پھر فرمایا فَلْيُحِبَّنِي، جو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرے۔ اللہ کے نبی کے محبت یہ تو بڑی، اللہ نے قرآن میں خود فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ بس یہ بنیاد ہے، رسول اللہ کی محبت اور اتباع یہ بنیاد ہے اللہ سے محبت کی۔ اللہ کے نبی سے محبت کتنی ہونی چاہیے؟ فرمایا اللہ کے نبی سے محبت اتنی ہو کہ ماں باپ آل اولاد دوست دنیا کی ساری محبت کی چیزیں پیچھے ہو جائیں، اللہ کے نبی کی محبت سب سے اہم ہے، تب زندگی کامیاب ہوگی۔ اللہ کے نبی کی محبت اگر تیرے غمی اور خوشی میں دب گئی یا پیچھے رہ گئی، یاد رکھنا تم اپنے دعوے میں جھوٹے ثابت ہو جاؤ گے۔ دنیا کچھ کہے یا نہ کہے، وہ اللہ جو ساری کائنات کا مالک ہے وہ دیکھ رہا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے رسول اللہ کی محبت کا، اور عمل دیکھنے تیرا کیسا ہے۔ دیکھو اس کی مثال، ابھی کچھ مہینہ پہلے کانپور سے ایک معاملہ پیش آیا اور دنیا نے دیکھا کہ آئی لو محمد۔ مجھے بتلاؤ جو یہ نعرہ دینے والے ہیں ان کی نہ شکل رسول اللہ جیسی ہے، نہ لباس رسول اللہ جیسا ہے، نہ عمل رسول اللہ، نہ ان کا یہ دعویٰ کرنا، یہ نعرہ لگانا یہ قرآن اور حدیث کی روح سے صحیح نہیں ہے، بالکل صحیح۔ قرآن اتباع کا طریقہ بھی بتلاتا ہے اور محبت کا طریقہ بھی بتلاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کبھی رسول اللہ کو محمد کہہ کر کے نہیں پکارا، ابراہیم نام دیا، موسیٰ نام دیا، عیسیٰ نام دیا، لیکن محمد کی جب باری آئی تو نبی اللہ کہہ کر کے آگے بڑھے۔ اللہ کا یہ بتلانا کہ رسول اللہ کا نام لو بربلا اور کس طریقے سے کہ وہ کوڑوں میں پڑ جائے، وہ سڑک کے کنارے پڑا ہو ملے، یہ کون سی محبت ہے؟ اللہ کا دستور اور نظام یہ ہے کہ رسول اللہ سے جب محبت ہو تو سر سے پیر تک اس کی محبت میں غرق ہو جاؤ، عمل کرو جو رسول اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ
عنہ فانتہوا، جو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو لے لو، اور جس چیز سے روک دیا اس سے اپنی زندگی کو پیچھے کرو۔ یہ ہے رسول اللہ کی محبت۔ اللہ کے نبی کی محبت مسلمانوں کے ایمان کی معراج ہے۔ اللہ کے نبی کی محبت ایمان کی بلندی کا معیار ہے۔ ہم نہیں سمجھتے اس چیز کو۔ دیکھو ترمذی کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی کے پاس ایک سوال کرنے والے آئے۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ دیہات کے ہوں گے، کیونکہ دیہات سے جو لوگ آتے تھے وہ سوال بھی بڑا بنداس کرتے تھے، بے دھڑک کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی سے سوال کیا، اے نبی یہ بتلائیے کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نماز پڑھانے جا رہے تھے، نماز پڑھائی، کوئی جواب نہیں دیا، سلام پھیرا اور پلٹ گئے، جیسے امام عصر اور فجر میں پلٹ جاتا ہے۔ کہا کون ہے؟ من السائل، کس نے سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ صحابی رسول کھڑے ہو گئے، فرمایا اے اللہ کے نبی میں نے سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی، میں نے سوال کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے پلٹ کر کے ان سے سوال کیا، وہ سوال دیکھو ہے کیسے ہے، فرمایا ما عادت لہا، بس اتنا سا پوچھا، یہ بتلاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے، کیا تیاری ہے تمہارے پاس، کیا اعمال کے ذخیرے تمہارے پاس کیا ہیں؟ صحابی رسول نے کھڑے ہو فرمایا کہ اے اللہ کے نبی ما اعددت لہا لا کبیر صلاۃ ولا صوم الا انی احب اللہ ورسولہ، بس یہی چیزیں میرے پاس۔ اے اللہ کے نبی میرے پاس کوئی تیاری نہیں ہے، نہ نمازوں کا پٹارا ہے، نہ روزوں کا انبار ہے، بس ایک ہی سرمایہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے نبی سے بے پناہ محبت، یہی سرمایہ ہے۔ یہ 6-7 کتابیں جو حدیث کے آپ کو پڑھایا جاتا ہے، آپ کو ایک باب 2 باب 1 پارہ 2 پارہ پڑھا کر کے چھٹی کر دیا جا سکتا تھا، لیکن 6 کتابوں کو اول سے آخر تک پڑھانے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کے نبی کی محبت ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے، خون میں بس جائے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، المرء مع من احب وانت مع من احببت، یاد رکھو دنیا میں تم جس سے سب سے زیادہ محبت کرو گے، قیامت کے دن تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا، اور تم جس سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو تمہارا حشر قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا، یعنی اللہ اور اس کے نبی کے سائے کے اندر میں ہوگا۔ اب کیا تھا، ارے 50 قیامت آ جائے، 100 مرتبہ قیامت آ جائے، قیامت سے ڈبل قیامت آ جائے، جب رسول اللہ میرے ساتھ ہیں تو غم کس چیز کا ہے، جب اللہ کی رحمت میرے ساتھ ہے تو پھر غم کس چیز کا ہے؟ اب معاملہ حل ہو گیا، اور میں اللہ کے نبی سے محبت کرو، یہ بھولنا ہے۔ پھر فرمایا وَمَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّ أَصْحَابِي، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے، تو ایک دنیا والوں یاد رکھو کہ پھر اس شخص کے دل میں حضرات صحابہ کرام کی بھی محبت ہوگی۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے براہ راست شاگرد، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کی زیارت کیا ہے، ایمان کے ساتھ ملاقات کی، ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت
مرتد ہو گئے ان صحابہ کرام سے محبت ہونی چاہیے. دیکھو یاد رکھو دنیا کے راہزن تمہارے پاس آئیں گے, تمہیں دنیا زندگی کے موڑ پر ایسے لوگ ملیں گے جو صحابہ کرام کے سلسلے میں کچھ کمزور لفظ کا استعمال کریں, بہتائیں گے, معیار حق سے اتر کر کے بات کرنے کی کوشش کریں گے. یاد رکھو اللہ کے نبی نے قرآن کی آیات میں ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے جس چیز کو معیار بنایا ہے وہ صحابہ کرام کی محبت کو معیار بنایا ہے. حضرات صحابہ کرام سے محبت یہ بنیاد ہے. اگر صحابہ سے محبت کا رشتہ ختم ہو گیا یا کمزور ہو گیا تو پوری بلند و بالا اسلام کی عمارت ڈھہ جائے گی, اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا. صحابہ کرام سے محبت ہوئی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وہ اس چیز کو بیان کرتے کہ صحابہ کرام سے محبت کرو. کیوں؟ ابرھا قلوبا واعمقھا علما واقلھا تقوا. صحابہ کرام کون تھے؟ جن کے دل بالکل صاف تھے, ہر طرح کی گندگیوں سے ان کے دل صاف تھے. واعمقھا علما, رسول اللہ کی صحبت میں ان کے علم کو گہرا, ان کے علم کی گہرائی اور گہرائی کو ایسا کر دیا تھا کہ دنیا کا کوئی آدمی ان کے علم کو نہیں کر سکتا. وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا, صحابہ کرام کی شان یہ تھی کوئی تکلف نہیں تھا. ہٹو پٹو ہٹاؤ, یہ کرو وہ کرو, زندہ باد مردہ باد, ساری چیزیں ان کے نزدیک بالکل برابر, کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے لوگ صحابہ کرام ایسے. عبداللہ ابن مسعود کا یہ فرمانا کہ اللہ نے جب دنیا کو بنانے کا ارادہ کیا تو سارے انسانوں کے قلوب کو ٹٹولا. اللہ نے سارے انسانوں میں سب سے بہترین دل رسول اللہ کا پایا, محمد الرسول اللہ کا پایا اور ان کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا. پھر اس کے بعد ٹٹولا تو صحابہ کرام کا سب سے بہترین دل پایا. اللہ نے اپنے نبی کا وزیر بنا کر کے صحابہ کرام کو چن لیا. یہ اللہ نے ان کو چنا. انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں دین کے لیے, رسول اللہ سے جو چیز حاصل کیا تھا اس کو قوم تک پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑا, اپنے در کو چھوڑا, کاروبار کو چھوڑا, اعزاء اور رشتے داروں کو چھوڑا اور دنیا کے ایک کونے سے لے کر کے دوسرے کونے میں پہنچ گئے. اللہ کے نبی کے یہ صحابہ سے محبت کرنا ہمارے ایمان کی نجات کا ذریعہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنة الله على اصحابكم. اے لوگوں, اگر تم دیکھو کہ کوئی صحابہ کے بارے میں کوئی غلط سلط لفظ کا استعمال کر رہا ہے, اڑ جاؤ وہاں سے. وہ کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو تو تیری باتوں پر, تیری سوچ پر, تیری فکر پر, تیرے کہنے پر اللہ کی لعنت ہو, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ ہمارا بنیادی عمل ہونا چاہیے. پھر آگے کیا فرمایا؟ جو رسول اللہ سے محبت کرے وہ صحابہ سے محبت کرے, اور جو صحابہ سے محبت کرے فَلْيُحِبَّ الْقُرْآنَ, اس کو چاہیے کہ قرآن سے محبت کرے.
قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس سے محبت کرنا صحابہ سے محبت کرنا ہے، اس سے محبت کرنا رسول اللہ سے محبت کرنا ہے، اس سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا ہے۔ قرآن اللہ کے عظیم الشان کتاب ہے۔ دیکھو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرمائے، صحابہ کرام بھی تھے، اللہ کے نبی نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا، اے معاذ 9 باتیں فرمائیں، 9 دنیا اور آخرت کی ساری خوشیاں، ساری کامیابیاں ان 9 باتوں کے اندر اللہ کے نبی نے رکھ دیا۔ کیا کرنا ہے؟ یا معاذ ان اردت عیش السعادہ، اے معاذ تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا میں سب سے بہترین انسان ہے، سعادت میں بقی تمہارے قدموں کو سنو، علماء بھی سنے، طلباء بھی سنے، عوام بھی سنے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا میں بہترین انسان بن جاؤ، ومیتک الشہداء، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ مجھے موت آئے تو شہیدوں سے موت۔ پھر فرمایا والنجاة یوم الحشر، اے معاذ اگر تم یہ چاہتے ہو قیامت کے دن جب ساری آدم کی اولاد پریشان ہوگی تو اس وقت ان کو نجات ملے، کوئی غم نہ ملے، اللہ کے غصے کا سامنا نہ کرنا۔ پھر فرمایا والامن یوم الخوف، اے معاذ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جب ڈر اور بھے کا ماحول ہو تو تمہارے دل میں امن ہو، کوئی خوف محسوس نہ ہو، چاہے وہ دنیا کا حال ہو چاہے وہ آخرت کا حال ہو۔ پھر فرمایا والنور یوم الظلمات، اے معاذ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں اندھیروں میں روشنی مل جائے، قیامت کے اور قبر کے اندھیرے سے تمہاری حفاظت ہو جائے۔ پھر فرمایا والظل یوم الحرور، اے معاذ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جب قیامت کے دن سورج بالکل قریب ہوگا، ہر آدمی پریشان حال ہوگا، اس وقت تم کو اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے، جب لوگ سائے کے لیے تڑپتے۔ پھر فرمایا وَظِلَّ یوم العرش، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جب ساری دنیا پانی 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 چلتا رہی ہوگی تو تمہیں اللہ کی طرف سے پیاس کا احساس ملے گا۔ والوزن یوم الخزي، اے بھائی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جب سارے آدم کی اولاد جمع ہو، اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہو اور لوگوں کے اعمال تولے جا رہے ہو، تب تمہارے تمام اعمال کا وزن بھاری سے کم ہو۔ آخری چیز فرمایا والہدی یوم الضلالہ، اے بات جب اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ضلالت، گمراہی، بدبینی کے دلوں میں اللہ کی طرف سے تمہارے دل میں ہدایت کے راستے چمک اٹھے، یہ 9 باتیں۔ پھر فرمایا دیکھو ایک ہی چیز ہے ان سب چیزوں کا علاج، یعنی دنیا، قبر، آخرت، اللہ کے ہر راستے میں امن و امان اور ہدایت، سکون، بہترین انسان بننے کا ایک ہی راستہ ہے، 2 راستے نہیں۔ فرمایا کیا کرو گے؟ اے معاذ اگر تم یہ 9 باتیں چاہتے ہو اپنی زندگی میں، فدرس القرآن، قرآن کو پڑھو، قرآن کو یاد کرو، قرآن کو اپنی زندگی کا امام بناؤ، اپنے عمل کا اپنے دستور کا امام بناؤ، قرآن سے محبت کرو، اس کے الفاظ سے محبت کرو، اس کے آیات سے محبت کرو۔ قرآن اللہ کے عظیم شان کتاب ہے، قرآن کو پڑھو،
کے اندر 3 خاصیت ہے، 3 طاقتیں ہیں قرآن میں۔ فرمایا فَإِنَّهُ ذِكْرُ الرَّحْمَٰنِ، اے لوگوں قرآن رحمان کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر نہیں کہا۔ یہاں اللہ کے نبی نے رحمان کا لفظ دیا، کیونکہ رحمان اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ جس کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے، وہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ اس رحمان کا ذکر قرآن کے اندر، قرآن کے الفاظ میں وَحِفْظٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ، قرآن کی خاصیت یہ ہے کہ وہ شیطان کو بھگاتا ہے، ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے۔ شیطان کو تباہ و برباد کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار اللہ کا ذکر قرآن ہے۔ تیسری خاصیت بتائی وَرُجْحَانٌ فِي الْمِيزَانِ، قرآن کو پڑھو کیونکہ قرآن اعمال کو وزنی کرنے والی ہے۔ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر تو تمام عبادات مالی اور عبادات بدنی، ہر عبادت کی جان اور روح قرآن ہے۔ اور روح تو ہے یہ قرآن، قرآن کا نام ہی ہوا ہے جو اس لیے کہ قرآن کا نام اللہ نے روح میں رکھا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، روح جس طرح بدن کی غذا انسان کا کھانا پینا دانا پانی، اسی طرح روح کی غذا قرآن ہے۔ قرآن سے روح کے اندر زندگی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن اللہ کے عظیم شان سے، اس لیے قرآن کا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے۔ ہمارے علماء ہم نے دیکھا ہے ہمارا رشتہ قرآن سے کمزور ہے۔ قرآن دنیا میں ان تمام 8 سالہ نصابیں درس نظامی کی بنیاد اور جڑ قرآن کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس کے معارف اور حقائق کو جاننا اور پہچاننا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے، یہ ملکہ نہیں پیدا ہو رہا ہے، تو میں نے صرف اور نو پڑھا کیوں ہے؟ میں نے کیوں پڑھا ہے صرف اور نو؟ قرآن سے رشتہ مضبوط کرو اور دنیا کو یہ کہو، جانتے ہو قرآن کیا ہے؟ الا انہا ستکون فتنہ، رسول اللہ نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، اے لوگوں فتنے آئیں گے، مسائل آئیں گے، پریشانیاں۔ آج دیکھو دنیا میں کتنے معلوم ہوتا ہے ساری دنیا ایک ہی چیز پر لگی ہے کہ اسلام اور مسلمان کو جڑ سے اکھاڑ۔ ہر دن ایک نیا، کوئی الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، دنیا کا کوئی بھی میڈیا ایک ہی چیز ہے مسلمان کو تباہ کرتا۔ یہ رسول اللہ کا نام لیتے ہیں، یہ اللہ کا نام کیوں لیتے ہیں، یہ قرآن کا تو کرتے ہیں۔ ساری دنیا ایک ہی چیز پر لگی ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ہمیں وہ طاقت دیا ہے کہ دنیا کے سارے فتنوں کو زمین میں مٹی میں ملا دینے کے لیے ایک ہی ہتھیار ہمارے پاس ہے۔ کوئی بم نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی میزائل نہیں ہے۔ وہ بدبخت ہے، وہ ناعاقبت اندیش، وہ جاہل ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ان کے پاس بم ہے۔ ہم بم والے نہیں ہیں، ہم تو پیار و محبت کے علم بردار لوگ ہیں۔ ہم وہ ہیں کہ اگر ایک گال پر کوئی تھپڑ مار دے ہم دوسرا گال بھی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے جس نے تمہاری نیند کو حرام کر رکھا ہے، 7 سمندر پار بیٹھا ہوا انسان جو جس کا دماغ ساری دنیا کے اندر گھوم رہا ہے، اس کی نیند حرام ہو رہی ہے۔ ایک ہی ہتھیار ہے، اس کو سمجھو وہ کون سا ہتھیار ہے، وہ آپ کو سمجھنا۔ اللہ کے نبی نے جب یہ فرمایا فتنے آئیں گے،
صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے، دل ہل گئے۔ صحابہ نے پوچھا من مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، وہ بھی بتلا دیجیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک ہی چیز ہے، قال کتاب اللہ، بس اللہ کی کتاب ہے، یہی کافی ہے تمہارے لیے۔ اس کی طاقت کا حال تم نہیں سمجھتے، ہمارا دشمن سمجھتا ہے۔ میرا بچہ، میری بچیاں جب کھلے آسمان میں یہاں دیکھ کر کے قرآن کی آیت ہل ہل کر کے لڑتی ہیں، میں کہتا ہوں، میں دعویٰ کرتا ہوں، میری بچیاں یا ننھے بچے جو ہل ہل کر کے قرآن کی آیات کو پڑھ رہے، خدا کی قسم 7 سمندر پار بیٹھا ہوا میرا اور آپ کا دشمن اس کا کلیجہ ہل رہا ہے۔ وہ جانتا ہے جب تک قرآن سے ان کا رشتہ رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اسلام اور مسلمانوں کو تباہ برباد نہیں ہوگی۔ ہم سے زیادہ وہ جانتے ہیں۔ قرآن کو پکڑو، قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کو اپنے بندوں سے بے پناہ محبت ہے، چاہے وہ اسلام لایا ہو یا نہ لایا، مسلمان ہو یا نہ، اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے۔ جو قرآن پڑھے گا قرآن سے محبت کرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں سے بھی محبت اختیار کرنے والا ہے۔ ہم محبت کرتے ہیں، ہم اس کا نمونہ بھی پیش کر سکتے ہیں اور دنیا کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو پکڑو، اس کو اپنی زندگی کا امام بناؤ، انہیں اپنے غمی اور خوشی کا امام بناؤ۔ کیوں؟ کیا چیز ہے کتاب اللہ؟ فرمایا فیہ نبأ من کان قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم۔ کتاب اللہ ہے کیا چیز؟ اس میں تم کو پڑھو گے تو پتا چلے گا کہ تم سے پہلے جو لوگ دنیا میں آئے ان کا کیا حال ہوا ہے، جنہوں نے اللہ اور اس کے نبی کا انکار کیا، جنہوں نے اللہ کی طاقت کا انکار کیا۔ کیا ہوا ہے دنیا میں؟ کوئی کتاب تم کو نہیں بتلائے گی، قرآن بتلائے گا قوم عاد اور قوم ثمود اور قوم لوط اور فرعون، حامان، شداد، نمرود کیا کچھ کیا ہے جنہوں نے رسول اللہ کو نہیں مانا۔ یہ قرآن بتلائے گا۔ وحکم ما بعدکم، قرآن بتلائے گا قیامت تک آنے والے حالات کو، قیامت کے بعد کے حالات کو، جنت کو، جہنم کو، اس کے حالات کو۔ یہ قرآن ہی تو ہے جو خبر دے گا۔ پھر فرمایا وحکم ما بینکم، قرآن ایسی کتاب ہے جو تمہارے درمیان پیش آنے والے جھگڑوں کا فیصلہ کون کرے گا؟ قرآن کرے گا۔ اس لیے قرآن سے محبت ہو، قرآن درمیان۔ میرے بھائی، آج آپ کے مدرسے میں ان بچوں نے قرآن ختم کریں گے، ابھی آپ کے سامنے پڑھیں گے جیسا کہ مجھے بتایا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کیا چیزیں؟ ہم اور آپ نہیں سمجھتے۔ دیکھو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَرَأَ طَٰهَ وَيَاسِينَ قَبْلَ أَن يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِأَلْفِ عَامٍ۔ اللہ نے آسمان اور زمین کو ایک پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ اب آپ سوچئے اللہ اپنا کلام خود پڑھ رہا ہے، کیا لہجہ ہوگا، کیا آواز ہوگی، کیا اس کے اندر تڑپ ہوگی؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ ابھی قاری صاحب تلاوت کرتے گئے اس مدرسے کے، کیا عمدہ تھا، کوئی سبحان اللہ کہہ رہا ہے، کوئی دل میں پڑھ رہا ہے، کوئی کیسے پڑھ رہا ہے۔ قرآن پڑھ رہے تھے قاری صاحب، تو جن لوگوں کو قرآن سے محبت ہے ان کے دل کھینچے جا رہے تھے۔ ابھی عبد الباسط پڑھتے ہیں، معلوم ہوتا ہے جیسے دل کھینچ رہا ہو۔ اللہ رب العزت والجلال جو ساری کائنات کا مالک
رکھے، وہ خود اپنا کلام سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین پڑھا۔ کون سننے والا ہے؟ کوئی انسان نہیں، فرشتے سن رہے ہیں۔ فرمایا فلما سمعت الملائکہ، جب فرشتوں نے اللہ کی آواز کو قرآن کی شکل میں پڑھا، سنا، فرشتے تو پڑھ نہیں سکتے، انہوں نے 3 جملہ فرشتوں نے طوبیٰ لأمۃ تنزل ھذا علیہا، کتنی خوش نصیب امت ہوگی جس پر اللہ اپنا یہ کلام اتارے۔ وہ امت کون سی ہے؟ وہ ہمیں اور آپ کو یہ نصیب دیا۔ پھر فرمایا وَطُوبَىٰ لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ هَٰذَا، کتنی خوش نصیب زبان ہوگی جس زبان سے اللہ کا یہ کلام ہے۔ فرشتوں کی زبان نہیں ہے، کسی کی نہیں، اللہ نے یہ زبان ہمیں اور آپ کو دیا ہے رسول اللہ کے صدقے میں کہ ہم اپنی گندی زبان سے قرآن پڑھیں۔ پھر فرمایا وَطُوبَىٰ لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُ هَٰذَا، کتنے خوش نصیب دل ہوں گے جس دل میں اللہ کا یہ کلام ہے۔ وہ دل کس کے؟ ہمارے ان بچوں کے دل۔ یاد رکھو اللہ نے ان کے دلوں میں قرآن کو رکھ کر کے قرآن کی حفاظت کی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے قرآن کو اتارا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں۔ قرآن کی حفاظت یہاں ہوئی، قرآن کے معنی کی حفاظت اللہ نے علماء کے سینوں میں رکھی۔ یہ حفاظت کا اللہ کا یہ نظام ہے۔ اس لیے قرآن اللہ کی عظیم الشان کتاب ہے۔ اس کتاب کو پڑھنا، اس کو اپنی زندگی کا دستور بنانا۔ اور میں آپ سے کہوں، ہمارے ہاں ایک عام رواج ہے، ہو سکتا ہے یہاں بھی ہو، کہ قرآن کے حافظ ہو گئے، مالا پہنا دیا، پگڑی پہنا، چل گئی چھٹی، کہانی ختم ہو گئی۔ غلط، ابھی کام آدھا ہے، کام پورا کب ہوگا؟ جب یہ عالم بنے گا، قرآن کی آیات کا ترجمہ اور معنی کو سمجھے گا، تب پتہ چلے گا کہ اب کام مکمل ہو گیا۔ اس لیے کہ قرآن نام کس چیز کا ہے؟ القرآن هو النظم والمعنی جميعا، قرآن آیات اور اس کے معنی دونوں کا نام قرآن ہے، ایک کا نام قرآن نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو حافظ ہوئے میں ان سے کہوں گا کہ آپ عالم بھی بنیں، ان کے گارجین، ان کے ماں اور باپ سے کہوں گا کہ ان بچوں کو عالم بناؤ، ورنہ کام آدھا رہے گا۔ اس لیے میرے بھائی، قرآن اللہ کے عظیم الشان ہے، ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ میں بات مختصر کر کے کہتا ہوں، ایک حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا اذا مات حامل القرآن، اذا مات حامل القرآن، جب حامل القرآن مر جائے، موت آ گئی، مرنا ہے سب کو، اللہ کے نبی نے فرمایا اوحی اللہ من الارض، اللہ عرش پر بیٹھ کر کے اس کی قبر کو حکم بھیجتا ہے۔ کیا حکم بھیجتا ہے؟ بڑا خطرناک حکم فرماتا ہے اے زمین الا تاکلی لحمہ، خبردار اس کے گوشت کو کھانا مت۔ زمین سے تو زمین کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے یا الہی کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفی، میں اس کے گوشت کو کیسے کھا سکتا ہوں حالانکہ اس کے دل میں تو آپ کا کلام ہے۔ یہ حافظ قرآن ہے۔ پھر فرمایا جو قرآن سے محبت کرے گا فلیحب المساجد، چاہیے تو اس کو مسجد سے محبت، مسجد تو اللہ کا گھر ہے، مسجد سے محبت کرنا گویا کہ قرآن سے محبت کرنا، قرآن سے محبت کرنا صحابہ سے محبت کرنا ہے، صحابہ سے محبت کرنا رسول اللہ سے محبت کرنا ہے، رسول اللہ سے محبت کرنا اللہ سے محبت کرنا۔ یہ 5 چیزیں ہیں
اگر یہ 5 چیزیں ہماری زندگی میں نہیں ہیں یا ہیں تو کمزور ہیں تو سمجھ لو ہمارا ایمان بھی کمزور ہے. اس لیے میرے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کے یہاں جمع ہونے کو قبول کرے، خیرات و برکات سے نوازے اور ہم سب کے دلوں میں اللہ اور اس کے نبی اور اس کے نبی کی تمام باتوں کی محبت کو پیدا کرے. وآخر دعوانا